اور شاگردوں نے تاثراتی مضامین لکھے جنہیں ملٹن اسرائیل اور این کے واگلے نے 1983 میں کتابی صورت دی۔ اس کتاب میں شامل اپنے ایک مضمون عزیز احمد جنوبی ایشیا اور اسلام اور اردو کے اس مضمون میں رالف رسل نے عزیز احمد کے تعلق سے بڑی بے باکی سے یوں رائے دی۔ ڈیکوریشن ہے عزیز احمد کے تعلق سے رالف رسل کا۔ عزیز احمد نے ایسی بدلتی ایسی پستی کے علاوہ کئی ناول لکھے۔ ان کے اپنے وطن میں اس کام کے سلسلے میں انہیں کافی شہرت تو نہیں بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کافی بدنامی ہوئی، کیونکہ ان کی تحریروں کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ یہ ناشائستہ اور غیر اخلاقی ہوتی ہے۔ در حقیقت ان میں خواتین و حضرات کی ذاتی زندگیوں کی تصویر کشی ایسی جھلکیوں میں پیش کی جاتی تھی کہ جو بھی مصنف کے اور اس کے جان پہچان والوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہوں وہ آسانی سے پہچان جاتے تھے کہ ان کے کردار کہاں سے لیے گئے۔ یہی سبب ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے ایک پروفیسر نے عزیز احمد کے خلاف بہت کچھ لکھا جو ان کے ناول کی ہیروئن بھی تھی۔ عزیز احمد کے تعلق سے عام تاثر کے حوالے سے ان پر ناشائستگی اور غیر اخلاقیت کا الزام دراصل عزیز احمد کے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے ان کرداروں کو اپنے ناولوں کے ذریعے زندگی بخشی۔ یوں بھی ہر ناول نگار کے ہر ناول کا ہر کردار محض فرضی اور اس کے دماغ کی پیداوار نہیں ہوتا۔ یہ کردار و واقعات زندگی سے تو اٹھائے جاتے ہیں۔ انگریزی صحافت سے وابستہ اردو ادب کی قداور قلمکار قرۃ العین حیدر کی انگریزی دانی پر بھی رالف رسل نے حرف رکھا ہے۔ یہ میں کوٹیشن دے رہا ہوں قرۃ العین حیدر کے تعلق سے رالف رسل کا۔ انہوں نے حسین شاہ کے ناول نشتر کا انگریزی ترجمہ کیا۔ انہوں نے قرۃ العین حیدر نے حسین شاہ کے ناول نشتر کا انگریزی ترجمہ کیا۔ اس میں جگہ جگہ ایسے انگریزی الفاظ لکھے ہیں جو بامعنی ضرور ہیں مگر ایسے موقعوں پر استعمال کیے گئے ہیں جہاں وہ بالکل موضوع نہیں۔ ایک نمونہ ہی کافی ہوگا، یہ رسل نمونہ دے رہے ہیں۔ کسی نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کافی رقم ان لوگوں کو دی ہے، تو اس کے جواب میں صاحب نے کہا، یہ پہلا ہے قرۃ العین حیدر کا انگریزی ترجمہ کرتے تھے، they will get it brought, they will get it tonight with knocks on. تو with knocks on پڑھ کر بڑی ہنسی آئی۔ رسل کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر دل میں کہتی ہوں گی کہ دیکھیے مجھے کتنی اچھی بامحاورہ انگریزی آتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں محسوس کرتی کہ اس موقع پر اس محاورے کی گنجائش بالکل نہیں، اس موقع کے لیے یہ بالکل موضوع نہیں۔ یہ رسل نے کہا۔ تو رالف رسل کے قرۃ العین حیدر پر اس کڑے دماغ کے بعد میں نے شان الحق حقی کی ڈکشنری آکسفورڈ ڈکشنری جو آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری سے رجوع کیا تو اس میں وتھ نوسان کے محاورے کے بارے میں صاف صاف دیکھا کہ مزید علیہ بیشبار کسی حد تک جواب میں بڑھ چڑھ کر جواب، یہ اس کا معنی دیے گئے ہیں۔ تو and the same to you with نوسان یہ محاورہ ہے، and the same to you with نوسان یعنی کسی حد تک کے جواب میں بڑھ چڑھ کر جواب۔ اس پر یاد آیا کہ غیر مسلموں کے السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہنے پر جواب میں صرف وعلیکم کہنے کی کیوں تاکید کی گئی؟ اچھا، روپے پیسے کے لین دین میں منافع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ناول نشتر وہی ہے جس کے بارے میں عزیز احمد نے منیر نقوش محمد طفیل کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ یہ ایک بڑا بے مثل ناول ہے جو امراؤ جان ادا سے بھی بہت پہلے لکھا گیا تھا، جس کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایڈیٹنگ اور اس پر مقدمہ لکھنے کا معاوضہ وہ ان سے 200 روپے طلب کر چکے، مگر محمد طفیل سے یہ سودا پٹ نہ سکا۔ شاید اس ناول کی اہمیت نے بعد میں قرۃ العین حیدر کو اس کا انگریزی ترجمہ کرنے پر آمادہ کیا۔ رالف رسل نے اردو کے تنقید نگاروں کے بارے میں بھی اپنی آزادانہ رائے دی۔ احتشام حسین کی تنقید نگاری کو وہ بالکل بیکار سمجھتے تھے۔ آل احمد سرور کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ یعنی سرور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے انگریزی ادب اور تنقید کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ یہ رسل کی رائے۔ رالف رسل نے بین السطور ترقی پسند نقطۂ نظر پر چھوڑ کرتے ہوئے صنف سے غزل کے
حق میں کہا۔ 30 کی دہائی سے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ غزل کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مگر میں اس خیال سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اردو غزل ایک توانا صنف ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے۔ یہ رسل کی رائے۔ رالف رسل نے علامہ اقبال کے فکر و فن پر بھی کھل کر لکھا ہے۔ یہاں اقبال کے تعلق سے ان کی بے باکانہ رائے پیش کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اقبال کے ماننے والے اس سے اتفاق ہی کریں۔ رسل کہتے ہیں اقبال کے خودی کے نظریے سے تو میں متفق ہوں، لیکن مسلمان تاریخ کے بارے میں ان کا نظریہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ 18ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ ان کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے۔ اقبال سمجھتے تھے کہ ہندوستان سے لے کر ایران تک سب لوگ فارسی کو اہمیت دیں گے، لیکن ایرانی کسی ہندوستانی شاعر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جاوید نامہ پڑھیے تو پتا چلتا ہے کہ اقبال طاقت سے کافی مروب ہوتے تھے، یعنی نادر شاہ جس نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل کیا، ان کے نزدیک ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان تھا۔ یہ رائے ہے رسل۔ فارسی ادب کے اسکالر جانتے ہیں، اتفاق سے مجھے بھی فارسی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو فارسی ادب کے اسکالر جانتے ہیں کہ ایرانی نقاد تو عرفی اور خسرو کو بھی سبوک ہندی کا شاعر کہہ کر چشمے کم سے دیکھتے ہیں، جبکہ سعدی شیرازی جیسا شاعر خسرو کی شاعرانہ حیثیت سے متاثر ہو کر اسے ملنے کے لیے ہندوستان آتا ہے۔ خود غالب و اقبال کی پذیرائی ایران میں کتنی ہو سکی ہے، اس میں شک نہیں علی شریعتی نے اقبال کی کچھ قدر کی۔ بس اردو زبان میں ادب کے ارتقاء کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں جو کچھ رہا، دیکھیے میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اردو زبان میں ادب کے ارتقاء کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں جو کچھ رالف رسل نے کہا اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسل کا خیال ہے انڈیا میں اردو زوال پذیر ہے، it will not survive in any meaningful way۔ یہ رسل کا خیال ہے، اس کے بارے میں نے کہا کہ اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اردو کے تعلق سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس پر بھی رسل چوٹ کرتے ہوئے نظام دکن کی مسائی جمیلہ پر بھی سخت گرفت کرتے ہیں۔ رسل کا کوٹیشن میں دے رہا ہوں، میرے خیال میں پاکستان کا حکمراں طبقہ انگریزی کو اولویت دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اردو پاکستان کی قومی زبان قرار دی گئی ہے، اس لیے دکھانے کے لیے اردو کی سرپرستی کرتا ہے، جس کی ایک مثال مختصرہ قومی زبان کا قیام ہے۔ میں نے ابھی قومی انگریزی اردو لغت میں دیکھا جسے ڈاکٹر جمیل غالبی نے ایڈٹ کیا ہے اور مختصرہ نے شائع کیا ہے کہ سوشیالوجی کا ترجمہ عمرانیت دیا گیا ہے اور اینتھروپولوجی کا بشریات، حالانکہ سوشیالوجی کا صحیح ترجمہ سوشیالوجی ہے اور اینتھروپولوجی کا اینتھروپولوجی۔ یہ بری روایت اصل میں عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے نے قریب 1 صدی پہلے قائم کی تھی، جس کا نظریہ یہ تھا کہ عربی و فارسی کے سوا اردو کو کسی غیر ملکی یا غیر اسلامی زبان کا کوئی لفظ اپنانا نہیں چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل زبان بھی اس کے ترجمے آسانی سے نہیں پڑھ سکے۔ یہ رسل کا کوشچن ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ طبیعت، کیمیا، ریاضی، آب اعظم مشترک جو اضافہ عقل، لامتناہی، انفینٹی کے لیے لامتناہی، اعلی مقیاس الحرارت جیسی اصطلاحات تو دور کی بات ہے، آج اخبارات سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تک غائب ہو گئے ہیں۔ تو کیا واقعی ترجمے کی روایت کو مشکل اصطلاحات سے ماورا ہو جانا چاہیے؟ اب جبکہ علمی و ادبی زبان لکھنے اور سمجھنے والے ہی ناپید ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہمیں رالف رسل کی ہمنوائی پر آمادہ ہو جانا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ کی جگہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم کی جگہ پرائم منسٹر، صدر کی جگہ پریزیڈنٹ اور مذمت کی جگہ سیکرٹری ہی اختیار کر لینا چاہیے؟ اردو کی اپنی شناخت آخر کیسے قائم ہو سکے؟ رالف رسل اردو والوں کے مزاج میں شامل مبالغے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا کی جگہ آپ کا خط ملا اور کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی کے بجائے کتاب چھپی کہنا کافی